الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة صدق الله العظيم. سامعین محترم، رجب کا مہینہ چل رہا ہے. رجب کا مہینہ انتہائی عظمتوں اور شانوں والا مہینہ ہے. جیسا کہ میں نے گزشتہ درسوں میں بھی یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ رجب کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے. اس مہینے کا تعلق رمضان کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہے. اور یاد رہے کہ یہ مہینہ یعنی رجب المرجب اور شعبان المعظم دو ایسے مہینے ہیں جن کا عموماً لوگوں کو فضائل و مناقب کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ نہ تو رمضان کی تیاری کر پاتے ہیں اور نہ ہی یہ جستجو رہتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کا استقبال کیا جائے. جبکہ ادھر حضور علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف نظر کی جائے، دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ برکتوں والا بنا اور رمضان المبارک تک پہنچا. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں نصیب فرما اور شعبان المعظم میں برکتیں نصیب فرمانے کے بعد یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے، بلکہ یہ دونوں ایسے مہینے ہیں جن کا رمضان المبارک کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. بالخصوص رمضان المبارک کے ساتھ تعلق ہونے میں ایک رجب المرجب کو انفرادیت یہ بھی حاصل ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب آقا علیہ السلام کو معراج کرایا، فرش سے عرش پہ لے گئے. اور یہاں پر ایک اور نقطہ بڑا ہی عجیب ہے، بڑا ہی قابل توجہ ہے، جو کہ ذہن میں آیا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے دین کے سارے احکامات بذریعہ وحی یعنی جبرائیل امین کے ذریعے لائے. جبرائیل امین کے ذریعے حضور علیہ السلام تک فرش پہ پہنچائے. اور قربان جاؤں اللہ تبارک و تعالی کے اس پیارے انداز پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا تحفہ اور ایک ایسا حکم، انمول حکم، جس کو اللہ تعالی نے فرش پہ نہیں بلکہ عرش پہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمایا. اب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اتنا قیمتی تحفہ اور اتنی عظمت اور شان والا عمل جس کا نام نماز ہے،
اسی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب اس نماز کی اہمیت اور اس عمل کی انفرادیت، اس حکم کا انمول ہونا، اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دین کے سارے احکام اللہ تبارک و تعالی نے فرش پہ پہنچائے، حضرت جبرائیل امین کے ذریعے بذریعہ وحی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا انمول تحفہ جو حضور علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا، جس کا نام نماز ہے، یہ فرش پہ نہیں بلکہ عرش پہ اپنے پاس بلا کے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ جہاں پر رجب کے بہت سارے اور بھی فضائل و مناقب ہیں، وہاں پر سر فہرست یہ فضیلت بھی رجب کو حاصل ہے کہ رجب کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، یعنی معراج کرایا۔ اتنی عظمتوں اور شانوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ہی یہ انمول تحفہ اس امت کو ملا، جس کا نام نماز ہے، اور جس میں ہم سارے کے سارے غافل نظر آتے ہیں، سست نظر آتے ہیں۔ ذرا غور کریں، ذرا ہم اپنے ایمان کو دیکھیں کہ کہیں ہم نام کے ایمان والے تو نہیں، اور ہے بھی ایسا کہ اوپر سے بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے ایمان والے ہیں، اندر سے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے اہم اور بنیادی فریضہ جس کا نام نماز ہے، جس پہ کوئی پیسہ روپیہ نہیں لگتا، جس پہ کسی قسم کا کوئی خرچ نہیں ہوتا اور مفت میں ہے۔ حج تو پیسوں کے ساتھ ہے، رقم ہوگی تو حج کے لیے جائے گا، رقم ہوگی تو بیت اللہ کی زیارت کرے گا، رقم ہوگی تو وہاں جائے گا، لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے نوازش فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا اس امت کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز عطا فرمائی اور ساری کی ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا کہ جہاں بھی ہو تم وہاں نماز پڑھ سکتے ہو۔ اگر پہاڑ میں ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اگر 3 آدمی ہو تو جماعت کر لو، 2 آدمی ہو جماعت کر لو، لیکن اگر انفرادیت ہے، ایک ہی آدمی ہے، تو وہاں پر وضو کر لے اور نماز پڑھ لے۔ نماز کے بارے میں تو یہاں تک میں لکھا کہ کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہے تو بیماری کی صورت میں بھی نماز کو قضا نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے حکم ہے کہ بیٹھ کر پڑھے۔ اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، اگر لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اشارے کے ساتھ پڑھے، لیکن پڑھے صحیح، پھر بھی معاف نہیں ہے۔ اتنا اہم فریضہ ہونے کے باوجود ہم نے اتنا ہی پسے پشت ڈال دیا اور مسجدوں کو ویران کر دیا۔ اللہ اکبر! رمضان آتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، مگر رمضان جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو مسجدیں جہاں کی ہیں وہی ہیں اور اسی طرح خالی ہو جاتی ہیں جس طرح پہلے خالی تھی۔ بہرحال بات کہیں اور نکل گئی، میں اپنی اصل بات کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکا سچا نمازی بنائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ رجب کا مہینہ انتہائی عظمت اور شان والا مہینہ ہے، کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، میرا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ! کیا فرمایا؟ میرا مہینہ ہے۔ اور شعبان المعظم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے۔
اس لیے یہ انتہائی قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع نہ ہونے دیں اور پوری توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ باقاعدہ طور پر رمضان المبارک کا استقبال بھی کریں۔ اور چند دن باقی ہیں، اتنے دن باقی نہیں ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ آج کل دن تو ایسے گزرتے ہیں جس طرح کے گھنٹے گزرتے ہیں، اور گھنٹے اس طرح گزرتے ہیں جس طرح منٹ گزرتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا وقت آ پہنچتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہماری اجل ہو اور ہم نے کوئی تیاری نہ کی ہوئی ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر لمحہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ایمان کامل پر استقامت نصیب فرما، اور ایمان کامل پر ہی خاتمہ نصیب فرمانا، کیونکہ ایمان بنیاد ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے وہ کامیاب ہو گیا، جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ناکام ہو گیا۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ رجب کا مہینہ بہت ہی عظمت اور شان والا مہینہ ہے۔ اس کی عظمت اور شان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے